آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، لیکن جو آپ کا ہمسایہ ہے اس کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ مقام مختلف قسم کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ہمسایہ ہے آپ کا، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، تین حق ہو گئے اس کے۔ ایک ہے مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے، اور ایک ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن ہے ہمسایہ آپ کا۔ ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہمسائے کے میرے اوپر کتنے حقوق ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ جیسے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، یہ ہمسائے کے بھی حقوق ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر اس کی کسی راز کا آپ کو علم ہو گیا تو آپ اس کی پردہ پوشی کریں، یہ اس کا حق ہے۔ اگر اس کے گھر میں خوشی آئی ہے تو آپ اس کو مبارکباد دیں، یہ اس کا حق ہے۔ اگر اس پر مصیبت آئی ہے تو اس کو تعزیت کرنا اس کا حق ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی مکان بناؤ، کوئی عمارت بناؤ، تو اپنے ہمسائے کا اتنا حق ضرور رکھا کرو کہ اس کو ہوا کے لیے تنگی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس کا راستہ بند ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے، گھر کی صفائی کی، گند دوسرے کے آگے گیٹ کے درمیان ڈال دیا تاکہ وہ تکلیف میں رہے۔ سب سے غلط کام ہے یہ، سب سے برا کام ہے یہ کہ کسی دوسرے کو تکلیف دینا، اور وہ بھی ہمسایہ اس کا۔ پتہ تو چل جاتا ہے نا جی، ایک بندہ مستقل ڈال رہا ہے گند تو پتہ چل جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص جس کو علم ہو وہ کھانا پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ ساری رات بھوکا رہے، آقا فرماتے ہیں وہ یوں سمجھنا میرے اوپر ایمان ہی نہیں لایا، بے ایمان ہے وہ شخص۔ آج ہم دیکھیں تو صحیح کس قدر ہم کس پلیٹ فارم پر چل رہے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی، انصاری صحابی کھڑے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا آپ ایک شخص سے ملاقات کر رہے ہیں، اتنی لمبی گفتگو کی۔ انصاری صحابی کہتے ہیں مجھے خدشہ لاحق ہو گیا کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف سے کہیں گر نہ جائیں، اتنی لمبی دیر گفتگو۔ جب وہ گفتگو کر کے چلا گیا تو آقا کہتے ہیں آپ کو پتہ یہ کون تھا؟ اللہ کے نبی مجھے تو علم نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ جبرائیل امین آئے تھے انسانی شکل میں، کیا کرنے آئے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ہمسائے کے حقوق بتانے آئے تھے۔ آقا فرماتے ہیں اس قدر انہوں نے تنبیہ کی مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہیں اللہ ہمسائے کو وراثت کا حقدار نہ بنا دے۔ آج ہمارے گھر میں دیکھ لیں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، کھانے خراب ہو جاتے ہیں، گندگی لگ جاتی ہے، ہمسائے کو نہیں دیتے ہم۔ حضرات ہمسائے کے اس قدر حقوق ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے نبی میرے دو ہمسائے ہیں تو میرے پاس چیز اتنی ہوتی ہے کہ میں دو کو نہیں دے سکتی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس کو دے جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہے، تیرے گھر کے زیادہ قریب ہے، پھر اس کو دے دے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے، وہ ہمسایہ زیادہ حق رکھتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرات اگر ہم اس کو فالو کر لیں تو یقیناً معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم لا ایمان اللہ کی قسم، آقا نے 3 دفعہ فرمایا کہ وہ بندہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ ڈر گئے، اللہ کے نبی کون؟ آقا فرماتے ہیں جس کا ہمسایہ اس کے زبان سے اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے۔ آج ہماری یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے نا، ساری رات گانے بجتے ہیں اور ہمسایہ ساری رات سو نہیں سکتا۔ اگر کہہ دیا جائے نا کہ یہ بند کر دے، وہ پھر آگے سے باتیں بھی عجیب عجیب سنائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، خود بھی نہیں سونا، ہمسایہ کو بھی نہیں سونے دینا، یہ ہماری رواج چل چکا ہے، ہماری رسمیں بن چکی ہیں۔ حضرات یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ مسلمان ہے ہی نہیں جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں آقا
کیسے پتہ چلے گا کہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ اچھا ہے، اس نے اچھا کام کیا؟ آقا نے فرمایا اس کے ہمسائے کے جا سے پوچھ لو، اس کا ہمسایہ بتائے گا نا اس کی کیا روٹین ہے، اس کی کیا یہ کام کرتا ہے، کیا اس کا ماحول ہے، گھر میں اس کے کیسے لہجے ہیں، شور کرتا ہے، ساری ساتھ باتیں کرتے ہیں اونچی اونچی آواز میں دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے۔ حضرات عزیز وقار، ہمسایہ پتہ ہے کیسا ہونا چاہیے؟ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے، اللہ اکبر۔ ان کا ہمسایہ پتہ ہے کون تھا؟ مسلمان نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، یہودی تھا ان کا ہمسایہ۔ وہ یہودی وہاں سے مکان چھوڑ رہا ہے اور اس کے مکان کی قیمت لگی 1000 دینار۔ اب اس نے کہا کہ میرے مکان کی قیمت 1000 دینار ہے، لہٰذا میں 2000 دینار اس کی قیمت لوں گا۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، جو خریدار تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی قیمت 1000 دینار ہے، آپ 2000 لیں۔ کہتے پھر آپ کو پتہ نہیں ہے نا اس کی قیمت کیوں بڑھ گئی ہے؟ کہتے میں آپ کو پڑوسی ایسا دے کے جا رہا ہوں جس کی مثال ہی نہیں ملتی، اتنا عظیم ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ہم تو فتوے تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچیں ہو سکتا ہے اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے۔ ہم کہتے ہیں نا بلی کے بچے کو، کتے کے بچے کو پانی پلایا، تو انسان کے بچے کو پانی پلانے سے جنت نہیں مل سکتی؟ کتنا عظیم عمل ہے۔ اگر ہم نے ہمسائے کو کھانا بھیج دیا ہے، بچ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، فریج میں خراب ہو جاتا ہے، ان کو خراب بھی لگ جاتی ہے، لیکن کسی کو دیں گے نہیں، مسلمان ہیں ہم، یہ معاشرہ ہے ہمارا۔ حضرات عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کا کیا فعل تھا؟ ایک یہودی متاثر ہے، کہتے 2000 دینار اس کی قیمت ہے، اس لیے کہ میں ان کا جو یہ میرے پڑوس میں رہتے ہیں نا عبداللہ بن مبارک، کہتے ہیں ان کا اتنا عمل مجھے پسند آتا ہے، اور جب بھی گھر میں کوئی چیز بنتی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیتے یار یہ غیر مسلم ہے، قریبی تو ہے نا، ہمسایہ تو ہے۔ اب وہ ادا پسند آ کے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، دیکھیں نا کوئی ادا بھی پسند آنا چاہیے، یہ نہ ہو ہماری ادائیں کی وجہ سے لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ حضرات گلی میں پانی چھوڑ دینا، گلی میں گند ڈال دینا، ایسے گندی ڈال دینا وہاں سے کوئی گزر نہ سکے، کتنی تکلیف دہ بات ہے، بدبو آئے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں صفائی ہو، حضرات راستے میں سب سے اللہ کا فرماتے سب سے بدترین شخص ہے وہ جو راستے میں گندگی ڈال دیتا ہے، گزرنے والے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، نمازی گزرتے ہیں، دیندار شخص گزرتے ہیں، وہ گزر نہیں پاتے، کیا وہ دعا دیتے ہیں؟ اس لیے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو سنایا سب سے پہلے مجھے، پھر آپ احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔